آغاز میں آپ کو الفضل میں بھی کچھ عرصہ خدمت کا موقع ملا، اس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے۔ محترم ثاقب صاحب کی صحافتی خدمات پاکستان کے لیے بڑی نمایاں ہیں اور تاریخ کا حصہ ہیں۔ زیر نظر کتاب دربار خلافت کا جان نثار ثاقب صاحب کا کلام اور سانے کو لگ بھگ 750 صفحات میں سمو دیا گیا ہے۔ خاکسار کچھ عرصہ سے ان دوست بھائیوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ ثاقب صاحب کے کلام کو یکجا محفوظ کیا جائے اور میری تقریر کو غور سے سنیں، اپنی باتیں بعد میں کر لیں۔ میں اتنا لمبا خاص حالت ہے، ابھی آپ نے ان کا مقابلہ بھی سن لیا ہے، ان سے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ ان کا کلام جمع کیا جائے گا لاہور سالا جائے، اس کو کسی طریقے سے آن لائن کیا جائے، اور باقی بھی اس طرح دوستوں سے رہنمائی ملتی رہی ہے۔ کینیڈا میں ایک دوست ہیں ملک صفی اللہ صاحب، ان کو میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کلام صاحب کی جو ابتدائی کاپی تھی وہ انہوں نے مجھے ملوائی۔ بہرحال دوسرے احباب بھی ہیں جو خاکسار کے اس تفسیرات پر رہنمائی کرتے رہتے ہیں، لیکن برادرم رانا عبدالرزاق صاحب نے خلافت کے جان نثار مرتب کر کے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس سے اہل ادب رہتی دنیا تک استفادہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہاں پر کتاب نظر نہیں آئی، میں نے کیونکہ آن لائن پڑھی ہوئی ہے اس لیے میں یہ بادشاہ پیش کر رہا ہوں۔ ہاں جی، اچھا یہ کتاب 750 صفحات پر مشتمل ہے۔ میں نے PDF پڑھی تھی، میرے پاس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، تو یہ قیمتاً میسر ہے۔ اچھا مفت ملے گی، اب اس طرح سمجھ لیں یہ PDF میں اس پروگرام میں آپ یہ دیکھیں، یہ ماحول وہ ایسا بن گیا جلسہ سالانہ جو رغوہ میں ہوا کرتا تھا مسجد اقصیٰ کے سامنے، وہاں یہ نصبیں ہوا کرتی تھیں۔ میرے دل کو لگ گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا جو TI کالج کا یہ یہاں ایسوسیشن کا سلسلہ ہے، یہ بھی روایات کو چلانے کے لیے ہی ہے۔ ان روایات کو جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خلفاء کے ذریعہ سے جو تعلیمی اداروں کے اندر جو انہوں نے جاری کی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محترم صدر صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ وہ انہوں نے یہ جو کر رہے ہیں آج کل پروگرام 3-4 سالوں سے بڑے اچھے، ان میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور اس بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔ بتا رہا ہوں کہ ہاں شوکت بالکل شکر میاں صاحب کے متعلق ان کے بعض کولیگز نے ان کے متعلق بہت غلط فہمیاں بھی اس قوم میں پھیلائی۔ ایک مثلاً تھی کہ ان کا کوئی کردار پاکستان توڑنے میں بھی تھا جب وہ یحییٰ کے ساتھ تھے، اور یہ چیزیں اس کتاب میں بڑی وضاحت سے کلیئر ہوئی ہوں۔ پھر ان کے متعلق ایک غلط فہمی ان دنوں تھی کہ شاید آرمی کو اتنا پیسہ نہیں دینا چاہتے تھے جتنا آرمی مانگتی تھی، یہ بھی انہوں نے کلیئر کی ہوئی ہے اس میں۔ تو کتاب پڑھنے والی ہے، اس میں بہت سے پہلو ہیں جو غلط فہمی کے نتیجے میں قوم میں پھیلائے گئے تھے، تو کتابیں یہ پڑھنے والی ہیں۔ شعری نشست کے لیے جمع ہے۔ سامعین کرام، شعر اور شعور ایک ہی سوتے سے بنے ہیں۔ در حقیقت وہی شعر اچھا کہلانے کا مستحق ہے جو ہمارے شعور کو بھی بڑھائے اور ہمیں ایک بہتر انسان بننے میں مدد دے۔ اس بنیادی تعریف کی روح سے وہی مجلس ایک اچھی ادبی مجلس کہی جا سکتی ہے جو سننے والوں کے علم و دانش کو ترقی دے، انہیں اچھی روش کا نہ صرف پتہ دے بلکہ ان منزلوں تک پہنچنے کے ذرائع بھی بتائے، ان کی دلچسپی کا خیال بھی رکھے، لیکن اپنے سامعین کا قدم سیدھا رکھنے کا اہتمام بھی کرے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بعض شعر تو حکمت کے خزانے ہوتے ہیں اور بعض بیان جادو سا اثر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے شعور کو جو جلا بخشی ہے اور جو نور ہمیں عطا کیا ہے، اس کی بدولت ہر احمدی کے علم و شعور نے بہت ترقی کی ہے، اور خدا کے فضل و کرم سے ایک احمدی شاعر کی ذہنی سطح بھی بہت اونچائی اور بلندی تک جا پہنچی ہے۔ آج ہمارے مضامین زمانے سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ تیرے بھیجے ہوئے اس حسن حسین سے باہر، تیرے بھیجے ہوئے اس حسن حسین سے باہر جس طرف دیکھیے کوہرام نظر آتا ہے، اور یہ خلافت کی عطا ہے کہ جماعت میں ہمیں چین دل راحت و آرام نظر آتا ہے۔ یہ خلافت کی عطا ہے کہ جماعت میں ہمیں، شکریہ، چین دل راحت و آرام نظر آتا ہے، اور زرد موسم میں بھی دیکھی ہیں بہاریں ہم نے، زرد موسم میں بھی دیکھی ہیں بہاریں ہم نے، ہم ہی کیا وقت گواہی پہ کمر بستہ ہے، اور اب تیرے وصل کے معیار کو چھونے کے لیے بس یہی ایک ہی جادہ ہے، یہی رستہ ہے۔ اور اے خدا، ہم تیرے ناچیز یہ عاجز بندے، تیری اس خاص عنایت پہ تیرے شکر گزار، اور تجھ سے وعدہ ہے کہ رکھیں گے دل و جان سے عزیز تحفہ نور خلافت پہ تیرے شکر گزار۔ اور اے خدا، ہم تیرے محتاج، کہیں دست فقیر، بے نوا ہیں، ہمیں الفاظ عنایت کر دے۔ اے خدا، ہم تیرے محتاج، کہیں دست فقیر، بے نوا ہیں، ہمیں الفاظ عنایت کر دے، اور تیری دہلیز پہ بیٹھے ہیں جھکائے سر کو، اپنی چوکھٹ کے غلاموں سے رعایت کر دے۔